الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے۔ ماہ صفر المظفر کا آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں ایک جمعہ یوم مجددین کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس عشرے میں بر عظیم پاک و ہند کی دو مشہور شخصیات کا ہم دن مناتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پہلی ہستی ہیں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسری ہستی کا بھی ذکر ضروری ہے، تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ۔ سفر کے مہینے کی آخری تاریخ ان کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ اللہ والوں کا تذکرہ کرنا، ان کی باتیں دہرانا،
جہاں ہمارے لیے ثواب اور سعادت ہے وہاں پیغام اور لوگوں کو ان کے کردار اور ان کے وہ کارہائے نمایاں جو انہوں نے خاص طور پر خدمت کی، دین کی، اس کی یاد دلا کر جوش و جذبہ ابھارنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ مختصراً، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں کہ میں بہت زیادہ ان کی تفصیل بیان کر سکوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین اسلام اللہ تعالی نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 23 برس ظاہری طور پر دنیا میں رہے اور پھر پردہ فرما گئے۔ وہ اب بھی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ زمانہ اب بھی انہی کا ہے، رسالت انہی کی ہے، انہی کا کلمہ، انہی کی یہ ساری سلطنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 30 برس خلافت راشدہ، اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت نیابت کو کہتے ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ اسی مشن کو، اسی کام کو صحابہ کرام نے انجام دیا، خدمت کی، دین کی، ملت کی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے کی مدت ملائیں تو 30 برس پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن، ان پانچوں نے 30 برس وہ خلافت علی منہاج النبوت پر خدمت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم ثالث، 12 برس اور کچھ عرصہ انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ ان کے دور میں سبائی ٹولہ، سبا سین بے الف، عبداللہ ابن سبا، اس کے گروہ کو سبائی کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایک ٹولہ تھا، منافقانہ طور پر مسلمانوں میں داخل ہوئے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت سازشیں کی، وہ سازشیں آج تک مسلمانوں میں جاری ہیں۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 10 برس میں 44 ملک فتح ہو چکے تھے۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ اب ہم ان سے تلوار سے، طاقت سے مقابلہ کر سکتے نہیں۔ انہوں نے سازشیں مختلف ٹوٹکے اپنا کر مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا، آپس میں الجھایا تاکہ یہ آپس میں الجھیں، ان کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ دین سے آزادی چاہتے تھے وہ لوگ۔ یزید کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، کتنی حرام چیزوں کو اس نے حلال قرار دے دیا تھا۔ شراب کے بارے میں اس کی باتیں اگر پڑھی جائیں تو حیرانی ہو آپ کو۔
امام علی مقام نے اس وقت جو کردار ادا کیا دین کی حفاظت کے لیے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت ہر زماں آیت پدید۔ ہر دور میں آپ کو یہ حق و باطل کا معرکہ نظر آئے گا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے تو دوسری طرف نمرود نظر آئے گا، موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعون نظر آئے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو ابو جہل اپنی جو بھی اس کی سازشیں تھیں وہ اپناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یزید نے اگر اپنا دور چلانا چاہا، امام علی مقام نے مقابلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اللہ تعالی ہر 100 سال کے سرے پر یا 100 سال میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو دین کو تازہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تازہ کرنا، مجدد، دین کو تازہ کرنے والا۔ کیا مطلب ہے مجدد کے؟ اب اس کا مطلب سمجھیے، لوگ غلط باتیں دین میں ملانے لگ جائیں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، غلط باتیں رائج کرنے لگ جائیں تو وہ شخص دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گا، بتا دے گا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، صحابہ کے بعد کے دور کی بات، ان سے لے کر یہ مجددین کا سلسلہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی 100 سال میں ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں مرقات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، میرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جو پڑھنا چاہے یہ مجدد کے حوالے سے وہاں پڑھ سکتا ہے۔ کوئی خود سے مجدد نہیں بنتا، علماء کی جماعت، علماء جو واقعی علماء ہیں وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ شخص مجدد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے 1000 سال گزر چکے۔ الف آپ پڑھتے ہیں، الف لکھا اسی طرح جائے گا، پڑھا جائے گا الف۔ الف کے معنی 1000، الف کے معنی تو 1000 سال گزر چکا، دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں الف ثانی، یعنی دوسرے 1000 سال کے لیے۔ 1000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہو چکے تھے۔ ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی۔ مغل اعظم کہلانے والا اپنا نام لکھتا تھا جلال الدین محمد اکبر۔ بہت سے فنون میں، بہت سی باتوں میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 9 رتن تھے، 9 بڑے ذہین لوگ جو اس کے وزیر شمار ہوتے ہیں، ان کو 9 رتن کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دوسرے بھی۔ اس نے ان لوگوں کی مدد سے ایک نیا دین نکالا جس کا نام دین الہی رکھا، اس مغل اعظم نے، اکبر بادشاہ۔ ایک طرف تو اجمیر شریف تک پیدل سفر کرتا ہے، یہ حال ہے، اولاد نہیں ہے،
تو خواجہ اجمیر کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے. ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف اس کے تعیشات، رنگ رلیاں، دوسری باتیں، ہندوؤں کے ساتھ نکاح وغیرہ. دوسری نکاح تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، شادی کہہ لیں، کیونکہ غیر مسلم سے یا بدعقیدہ سے نکاح نہیں ہوتا. جو شادی کرتے ہیں وہ حرام. اس نے دین الہی ایجاد کیا. شیعوں سے دوستی تھی، تعلق تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے احکام جاری کیے. اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے. علماء کو کہہ دیا تھا کہ خطبے میں صحابہ کے نام نہ لیں. آپ ہر جمعے سنتے ہیں خطبہ عربی، اس میں نام لیے جاتے ہیں. اس نے وہ روک دیا. گائے کو ذبح کرنا، گائے کا ذبیحہ ممنوع قرار دے دیا کہ گائے ذبح نہ کی جائے، کیونکہ ہندو اس کو اپنا مذہبی طور پر مقدس سمجھتے ہیں، ماں کہتے ہیں. حالانکہ بیل کو کبھی انہوں نے باپ نہیں کہا، گائے کو ضرور ماں کہتے ہیں. تو وہ حکم دے دیا کہ گائے ذبح نہ کی جائے، کیونکہ ہندو اچھا نہیں سمجھتے، ان کو خوش کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو اس نے خرافات کی، اس دور میں اللہ تعالی نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو کھڑا کیا. طریقت کے حوالے سے نقش بندی ہیں. حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں. اور دہلی میں آپ کا مزار سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بہت مشہور شخصیت. نسبتیں آپ کی اور بھی ہیں، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے. زبان اس زمانے میں فارسی اور عربی. حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے اس دین الہی کے خلاف آواز بلند کی. اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملا، وہ مر گیا. اس کا بیٹا جس کو جہانگیر کہتے ہیں، جہانگیر کا مطلب جس نے پورے جہان کو پکڑا ہوا ہو، قابو کیا ہوا ہو، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، یہ اس کا نام لکھا جاتا تھا. آج بھی لاہور میں جو مقبرہ یہی نام لکھا ہوا ہے اس پر. یہ باپ کے بعد یہ تخت نشین ہو گیا. اس نے باپ کی روش کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں اور باتوں کا اضافہ کر دیا. حضرت امام ربانی نے کلمہ حق بلند کیا. جب اس کو خبر ملی کہ میرے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے، میرے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس نے مجدد صاحب کو اپنے دربار میں طلب کیا. طریقہ یہ تھا، جو بھی اس کے دربار میں جاتا تھا پہلے اس کو سجدہ کرتا تھا. باہر لوگوں کے زبان پر یہ تھا کہ اوپر خدا نیچے بادشاہ. یہ ذل الہ لقب نکالا ہوا تھا کہ بادشاہ کا حکم ہر حال میں ماننا ہے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. علماء نے کہا تم ان کو بلا تو رہے ہو لیکن وہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے. دربار میں بلا رہے ہو، درباریوں کے سامنے، تمہارا مقصد ان سے بات کرنا ہے، ان کے دلائل پوچھنا ہے یا جو بھی کچھ، وہ سجدہ نہیں کریں گے تو باقی درباری جو کچھ ہے ان کا کیا ہوگا؟ ادھر درباریوں نے بھی کہا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. بادشاہ نے کہا بڑا دروازہ میرے دربار کا بند کر دیا جائے اور اس میں کھڑکی بنا دی جائے کہ آدمی جھکے بغیر اندر داخل نہ ہو سکے. تو وہ جب جھکیں گے تو وہی سجدہ شمار ہو جائے گا. امام صاحب کو بلایا گیا. اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. آپ تشریف لے گئے.
بڑا دروازہ بند تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، آپ نے سر پہلے داخل کرنے کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیے تاکہ جھکنا نہ پڑے۔ بادشاہ بہت تل ملایا، مگر کیا کر سکتا تھا، خود بلایا۔ اس کے جو درباری لوگ تھے، جو اس کے حامی تھے، وہ اس کی باتیں کرنے لگے۔ امام صاحب نے دین کی بات کی، اس کو اللہ سے ڈرایا۔ بھری بزم میں سب کے سامنے بادشاہ کو غلط کہنا، شریعت کا حکم سنا کے اس کو کہنا تو غلط ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، قید میں ڈال دیا۔ جرم کیا ہے؟ سچ بولنا۔ جرم کیا ہے؟ سچ بولنا، دین کی بات کرنا۔ جیل میں ڈال دیا۔ اللہ والے تھے، آپ نے جیل سے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ وہاں پر بھی آپ قیدیوں کے سامنے پیغام دیتے تھے، خطوط لکھتے تھے، آپ کے مکتوبات شریف چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کا عربی ترجمہ بھی ہو گیا، فارسی میں اصل اردو ترجمہ تھا، اب تو عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ ادھر لوگوں نے بتایا کہ جیل میں ڈالا ہوا، وہاں سے بھی کام ہو رہا ہے، ان کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اس نے کہا ان کو نظر بند کر دو تاکہ کوئی ان سے مل نہ سکے، رابطہ نہ ہو۔ گوالیار مشہور شہر ہے انڈیا میں، اس میں جو قلعہ تھا، اس قلعے میں جو قید خانہ تھا، وہ ان مجرموں کے لیے تھا جو بہت ہی خطرناک، حکومت کے لیے، ملک کے لیے خطرناک سمجھے جاتے تھے، ان کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ بہت سخت قید خانہ تھا، وہاں ڈال دیا گیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہ جو بڑے بڑے مجرم تھے نا، سخت قسم کے، جن سے حکومت کو، ملک کو خطرہ، حضرت صاحب نے ان کو بھی نمازی بنا دیا۔ اللہ، قید خانے میں ذکر الہی ہونے لگا، لوگ آپ کے حلقہ بگوش ہونے لگے۔ ادھر جہانگیر پر سختی آنے لگی۔ یہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بستر پر پڑا پڑا گر جاتا تھا۔ اب شرم کے مارے کس کو بتائے کہ جی میں بستر سے گر